اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ تمام باتیں بتائی اور وہ تمام باتیں سکھائی جو اس کی زندگی میں کام آنے والی چیز ہے، اور ان باتوں سے منع فرمایا جو اس کے لیے نقصان کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار اللہ به ومن شاق شاق اللہ علیہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنے سنن ترمذی میں روایت فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دوسروں کو نقصان پہنچائے گا اللہ رب العزت اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کو تکلیف دے گا اللہ رب العزت اسے تکلیف دے گا۔ ہم اس حدیث کے ذریعہ سے غور کر لیں آج کے حالات کے اعتبار سے، آج کے معاشرے کے اعتبار سے، کہ آج ہم اس مرض کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ اس مرض کے اندر اور اس کیفیت اور اس حالت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ آج ہم چاہتے ہیں دوسروں کو تکلیف دینا، آج ہم چاہتے ہیں دوسروں کو پریشان کرنا، آج ہم چاہتے ہیں دوسروں کو ستاتے رہنا، آج ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ہر وہ راستہ ڈھونڈتے ہیں اور ہر وہ راستہ تلاش کرتے ہیں جو یقیناً کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن آج ہم اس راستے پر چل رہے ہیں اور ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اگر ہم اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں اور سوچیں تو یقیناً من زار اللہ به ومن شاق شاق اللہ علیہ، جو دوسروں کو نقصان پہنچائے گا اللہ رب العزت اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کو تکلیف دے گا اللہ رب العزت اسے تکلیف دے گا۔ اگر ہم دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ہم گویا خدا سے جنگ کر رہے ہیں، اور خدا سے مقابلہ کرنے والے، ہم غور کر لیں کہ خدا سے مقابلے کرنے والوں کی حالت کیا ہوگی۔ اللہ رب العزت کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کی گرفت کرنے پر آ جاتا ہے، کسی کو اس کے جرم کی سزا دینے پر آ جاتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کی مدد نہیں کر پاتی، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے اس مصیبت سے نہیں بچا پاتی ہے۔ ہم خدا سے جنگ نہ کریں، ہم خدا سے مقابلہ نہ کریں، وہ خدا وہ ذات ہے، اس کی قدرت اور طاقت کے مقابل میں ہماری طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نبی کے اس فرمان پر غور کر لے کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچائے گا اللہ رب العزت اسے نقصان پہنچائے گا۔ اگر ہم پھر بھی اس حدیث کو جاننے کے بعد، اس ارشاد کو سننے کے بعد، اس فرمان کو سمجھنے کے بعد بھی اگر ہم یہ عمل کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے ہم اپنی سوچ بنائے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی سوچ کے اندر تبدیلی نہیں لائی، ہم نے اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے ہمیشہ اپنے وہ طریقہ جو دوسروں کو ستانے کا، پریشان کرنے کا، تکلیف دینے کا، ہم نے جو جس کو اپنا لیا تھا، اگر ہم نے وہ طریقے نہیں بدلے، ہم نے اس طریقے سے باز نہیں آیا، ہم نے ان طریقوں کو نہیں چھوڑا، اور ہم دوسروں کو ہمیشہ اپنی طاقت اور اپنی قوت کے بل پہ دباتے رہے، ان کو ستاتے رہے، انہیں پریشان کرتے رہے، تو یقیناً ہم خدا کے گرفت میں بہت جلد آنے والے ہیں، خدا کے عذاب میں بہت جلد گرفتار ہونے والے ہیں، خدا کے عذاب میں بہت جلد ہم پکڑ لیے جانے والے ہیں۔ اس لیے ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم دوسروں کو ستاتے ہیں یا نہیں ستاتے ہیں، اور اگر نہیں ستاتے ہیں تو پھر بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور اگر ہم کسی کو ستا رہے ہیں، کسی کو پریشان کر رہے ہیں، کسی کو ہم مصیبت میں مبتلا کرنے کا ہم کسی طریقے سے ہم ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں، تو ہم باز آ جائیں، ہم چھوڑ دیں اس عادت کو اور خدا سے اس غلطی کی معافی مانگ لیں، ورنہ ہم خدا کی گرفت میں جس دن آئیں گے، دنیا کی کوئی طاقت پھر ہمیں اس مصیبت سے نہیں بچا پائے گی۔